ہوتا ہے کہ یا تو وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں یا وہ دشمن کے مقابلے میں ایک محاذ کے اندر اس انداز میں کامیابی حاصل کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ ایک کامیاب فرد کے طور پر جو ہے وہ تاریخ کا جو ہے وہ حصہ بن جاتے ہیں۔ اگر 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم ہندوستان کو فتح کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے 10 سال کی عمر میں اس نے تلوار چلانا بھی سیکھ لی ہوگی، اور اگر اس نے 10 سال کی عمر میں تلوار چلانا سیکھی ہے اور اس کو سپہ سالار بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لازماً محمد بن قاسم نے 12-13 سال کی عمر میں کسی جنگ کے اندر حصہ بھی لے لیا ہوگا۔ سلطان محمد فاتح اگر 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کو فتح کرتا ہے اور ترکی کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کی حکومت رومن امپائر کے مقابلے میں کھڑا ہوتی ہے تو ایسے تھوڑی ہے کہ وہ 21 سال کی عمر میں اٹھا اور اس کے کسی سربراہ نے اس کو جنگ کے اندر جہاد میں بھیج دیا اور اس کے بعد اسے کہا کہ جا کے اس کو فتح کر دو۔ اس سے پہلے کتنی بڑی کوششیں جاری رہی کہ قسطنطنیہ کے اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے، کہ قلعہ فتح نہیں ہو سکا۔ خود حضرت ابو ایوب انصاری جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں میزبان تھے، آج بھی قسطنطنیہ میں دفن ہے، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے نتیجے میں ایک بڑی عمر میں 80 سال کی عمر میں وہاں پر گئے، لیکن وہ وہاں پر اس قلعے کو بازیاب نہیں کرا سکے۔ اس لیے قبولیت جو ہے وہ صرف رب تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کا خود فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کس کو قبول کرنا اور کس کو قبول نہیں کرنا۔ اسی بات کی مناسبت سے میں ہمیشہ یہ بات جمعیت کے کارکنان کو بھی کہتا ہوں، جماعت کے افراد کو بھی کہتا ہوں کہ ہمیں ذمہ داریوں سے بھاگنا نہیں چاہیے، ہمیں جمعیت کے کام سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں لے کے جانا چاہیے، ہماری پیش قدمی آگے کی طرف ہونی چاہیے۔ آپ کون ہوتے ہیں اس بات کا فیصلہ کرنے والے کہ آپ جمعیت کی قیادت کریں گے؟ آپ کون ہوتے ہیں اس بات کا فیصلہ کرنے والے کہ آپ نے جمعیت کی ذمہ داری ادا کر دی؟ یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے کہ میں نے کس کے ذریعے سے کون سا کام اس کے ہاتھوں سے دینا ہے۔ اگر آپ جتنی مرضی جستجو کر لیں لیکن رب تعالیٰ یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اس بندے سے کوئی کام نہیں لینا ہے، آپ کبھی بھی اس کام کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن آپ کوئی عمل نہ کریں لیکن اپنے اخلاص کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں اور رب تعالیٰ فیصلہ کر لے کہ اس فرد کے ذریعے میں نے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے، اس فرد کے ذریعے میں نے طاغوت کا مقابلہ کروانا ہے، اس کے بڑھتے ہوئے اقدام کے ذریعے میں نے لوگوں کی گردنوں کو دبوچ دینا ہے کہ جو راہ خدا کے اندر لوگوں کے مقابلے کے اندر ہرڈلز کریٹ کر رہے ہیں، تو پھر رب تعالیٰ اس برکت کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ کامیابی نصیب فرماتا ہے۔ اسی لیے ایسی کون سی طاقت ہے، ایسا کون سا جذبہ ہے، ایسی کون سی چیز ہے کہ ایک ناظم کہتا ہے کہ آگے بڑھو اور ان کا مقابلہ کرو، تو پھر آپ اس بات کا فیصلہ نہیں کرتے کہ پہلے میں نے اپنے ماں باپ سے اجازت لینی ہے، پہلے میں نے اپنے جمعیت کے علاقے کے افراد سے اجازت لینی ہے، پہلے میں نے جو ہے وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد آگے بڑھنا ہے۔ اور پھر وہ کون سی ایسی طاقت ہے کہ ایک ناظم آپ کو بلا کے کہتا ہے کہ آج ایک آزمائش اور ایک مصیبت کے اندر ہم موجود ہیں، ہم سب کو جمع ہونا اور ان کا مقابلہ کرنا ہے، تو سب کے سب جمع ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھ کر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر گولیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اسٹریٹ فائر ہو رہے ہیں لوگوں کے اوپر، لیکن وہ سامنے کھڑے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اور نعرہ صرف ایک بلند کیا جا رہا ہے اور وہ تکبیر کا نعرہ بلند کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، جو اسلامی تحریکات ہیں ان کا جو بنیاد ہے، ان کا جو جذبہ ہے، ان کو جو قائم کیا گیا ہے وہ صرف وحدت کے اوپر قائم کیا گیا ہے، وہ رب تعالیٰ کی وحدت ہے۔ وہ کبریائی کے اوپر قائم کیا گیا، وہ رب تعالیٰ کی کبریائی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی دنیا میں طاقت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کوئی یہ کہہ سکے کہ ہم اس کے خوف کی بنا پر اس تحریک کے اندر آئے ہیں۔ نہ آپ کسی زبان پڑھنے کی بنا پر آئے ہیں، نہ آپ کسی علاقے کی بنا کے اوپر آئے ہیں، نہ اس بنا کے اوپر آئے ہیں کہ آپ کا باپ جماعت اسلامی کا حصہ اور آپ کے گھر والے جماعت اسلامی کا حصہ، کوئی اس بنا کے اوپر نہیں آئے، سب ایک بنیاد کے اوپر آئے، اور بنیاد صرف یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو تسلیم کرتے ہیں اور اسی کی بنا پر اپنی زندگی کا ایک مشن بنا کر اس کے اندر جو ہے وہ ایک بہتری اور آگے بڑھتے ہوئے جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اسلامی تحریک کیا ہے اور اس تحریک کو کیسے منظم کیا جاتا ہے؟ تو اسلامی تحریک یہی ہے کہ ہم انبیاء کے اس پیغام کے سلسلے کو اور مشن کو جو ہے وہ ان نوجوانوں کے ذریعے سے جو ہے وہ آگے نئی نسل تک جو ہے وہ منتقل کر رہے ہیں۔ نہ اب رب کی وحی آنی ہے، نہ اب قرآن کا کوئی نیا سلسلہ کلام آنا ہے، نہ رب تعالیٰ کی طرف سے انبیاء نے آنا ہے کہ جو انسان کو انسان کے بنائے ہوئے نظریات سے نکال کر انسان کو رب کے بتائے ہوئے نظریات کی طرف لے کر آ جائیں۔ لہٰذا ایک رب تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ ایک ایسا نظام کریٹ کیا ہے کہ انبیاء کے جانے کے بعد، خاص کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس پورے مشن کو تا قیامت جو ہے وہ اس کی امت جو ہے وہ لے کر چلتی چلی جائے گی۔ اور اس امت میں بھی کامیاب افراد صرف وہی ہوں گے کہ جو سب سے پہلے تو خدا کے اوپر یقین کریں گے،
جو رسول کی رسالت کو تسلیم کریں گے، جو کتابوں کے احکامات کو تسلیم کریں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسانی زندگی کے اوپر جو سب سے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ دراصل آخرت کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ میں کوئی کام اس عمل کی بنا پہ نہیں کرتا کہ اس کا آخرت کے اندر کوئی انجام جو ہے وہ برا نہ ہو جائے۔ میں کوئی عمل کرتے ہوئے اس بنا کے اوپر رک جاتا ہوں کہ کہیں آخرت کے اندر میری اس حوالے سے بات پوچھ نہ ہو جائے، اور کوئی عمل اس بنا پر میں زیادہ تیزی سے کرتا ہوں کہ تاکہ آخرت کے اندر میرے اعمال کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے۔ اس لیے انسانی زندگی میں یہ 4 بنیادی نظریات ہیں، اور انہی نظریات کی بنا کے اوپر جو ہے وہ زندگی کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ ایک اللہ کے اوپر ایمان لانا، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنا، اور ایک جو ہے وہ ہم احکامات الہی جو کتابوں کی صورت میں اس کو قبول کرنا، اور آخر میں جو ہے وہ آخرت کے اوپر یقین رکھنا کہ یہ 3 چیزیں اس دنیا میں اگر ہو جائیں تو آخرت جو ہے وہ ہماری سنور جاتی ہے۔ یہی پیغام تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مکہ کے پہاڑوں کے اوپر گئے۔ ابو جہل اور ان کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ یہی پیغام تھا جو ابو بکر صدیق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے وہ لے کر جب مکہ کے اندر اس خانہ کعبہ کے قریب جاتے ہیں اور ان کو مار مار کر لہو لہان کر دیا جاتا ہے۔ تاریخ میں یہ بات نہیں آتی ہے سامنے، ہمارے ذہن میں شاید عمر فاروق کا تصور ہی ہے کہ وہ بڑے جاندار قسم کے اور بڑے ہی باوقار قسم کے خلیفہ تھے، لیکن ابو بکر صدیق تو ان لوگوں میں سے شامل ہے کہ جن کو جو ہے وہ سب سے پہلے مار پڑنے والوں کے اندر سے شامل تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، صدیق کا لقب پایا تھا، مار کھائی تھی، اور پھر اس کے اندر مصعب بن عمیر بھی ہیں، اس کے اندر بعد میں عمر فاروق بھی ہیں، اس کے اندر سب سے پہلے چند عمر نوجوانی کی عمر کے حضرت علی مرتضیٰ بھی ہیں۔ یہ سارے افراد کون تھے؟ ان سارے افراد نے کبھی یہ تھوڑی کہا تھا کہ ہم محمد کے قبیلے کے اوپر ایمان لاتے ہیں، انہوں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ ہم عرب ہونے کی وجہ سے محمد کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، یا انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم خوشحال مکہ کا نعرہ لے کر آئے ہیں تاکہ مکہ کی ڈیولپمنٹ ہو سکے، یا کسی نے یہ کہا ہو کہ اس کے نتیجے میں سیاست ہوگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمرانی ملے گی اور حکمرانی کے نتیجے میں ہم مشیر اور وزیر رکھ کر اس پوری ریاست کے نظام کو چلائیں گے۔ نہیں، بس جب کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو تسلیم کر دیا تو اس تحریک کا سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اور پھر یہ سفر ایسے نہیں چلتا ہے، اس سفر کے اندر آزمائشیں ہیں، اس سفر کے اندر قربانیاں ہیں، اس سفر کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس کا ایک ایک صحابی ہمارے لیے جو ہے نا وہ قابل تقلید ہے، ایک ایک صحابی قابل تقلید ہے جس نے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا اور اس کے نتیجے میں نہ صرف نظام حکومت قائم کیا، نظام معاشرت قائم کیا، نظام معیشت قائم کیا، نظام تعلیم قائم کیا، اور اس پورے عمل کے نتیجے میں ایک ایسی ریاست وجود کے اندر آئی کہ جس میں ان تمام تعصبات کو بالاتر ہو کے صرف اللہ رب العالمین کے احکامات کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ایک ریاست کو جو ہے وہ کھڑا کیا ہے۔ اسے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ تحریک بنیادی طور پہ اس پوری کائنات سے انسان کے بنائے ہوئے نظریات کو مٹانے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ یہ انسان کے نظریات کیا ہیں؟ انسان کا نظریہ پہلا اس کا نفس ہے، انسان کا نظریہ اس کا معاشرہ ہے، انسان کا نظریہ اس کا خاندان ہے، انسان کا نظریہ اس کے خاندان کی ویلیوز ہیں، انسان کا نظریہ اس کے معاشرت کی ویلیوز ہیں، انسان کا نظریہ اس کا قبیلہ ہے، انسان کا نظریہ اس کے باپ دادا کی روایات ہے، انسان کا نظریہ اس کی آنکھوں کے سامنے والا نظام تعلیم ہے، انسان کا نظریہ اس کا اپنا مذہب کا بنایا ہوا فرسودہ نظام ہے، انسان کا نظریہ اس دنیا کے اندر قوم پرستی کا تصور ہے، انسان کا نظریہ سیکولرزم ہے، انسان کا نظریہ لبرلزم ہے، انسان کا نظریہ کمیونزم ہے، انسان کا نظریہ سوشلزم ہے، انسان کا نظریہ کیپٹلزم ہے۔ یہ سارے نظریات انسان نے اپنی زندگی میں خوشحالی پیدا کرنے کے لیے نام نہاد خود بنائے ہیں، لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کے اپنے بنائے ہوئے نظریات کو اپنے دماغوں سے نکال کر صرف ایک نظریے کی طرف لوگوں کو لے کر جانا ہے جو قرآن اور سنت کا راستہ ہے، جو قرآن اور سنت کا راستہ ہے۔ اور اسی قرآن اور سنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام آباد کے چند نوجوان اس نظریے کے اوپر عمل پیرا ہوں اور اسلام آباد کے چند نوجوان جو ہے دیگر انسانی نظریات کے خلاف جو ہے وہ اپنی زندگی اور مزاحمت کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ کس کس جگہ کو اٹھا کر دیکھیں گے آج کے اس دور میں، میں 1400 سال پرانی بات نہیں کر رہا، آج کے اس دور کی بات کر رہا ہوں، مقبوضہ کشمیر کی بات کر لیں، وہاں کی جمعیت کی بات کر لیں، جماعت اسلامی کی بات کر لیں، ہندوستان کی بات کر لیں، وہاں کی ایس آئی او اور جماعت اسلامی کی بات کر لیں، بنگلہ دیش کی بات کر لیں، وہاں جماعت اسلامی کے اکابرین جو جوانی میں اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظمین اعلیٰ رہے ہیں، مرکزی مجلس شورا کے ارکان رہے ہیں، سب کو پھانسی کی گھاٹ چڑھا دیا گیا۔ آپ کس کی بات کرتے ہیں؟
مصر کی بات کرتے ہیں، قاہرہ کی بات کرتے ہیں، اخوان کی بات کرتے ہیں، سوریہ کے اندر بات کرتے ہیں، فلسطین کے اندر حماس کی بات کرتے ہیں، کس جگہ پر آپ نہیں دیکھتے کہ آج کے اس دور میں بھی انسان کے بنائے ہوئے نظریات کے مقابلے میں جس نے بھی رب تعالیٰ کے نظریات کے پرچار کی بات کی ہے ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ رابعہ کے میدان کے اندر 8000 افراد کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے بم بارود سے اڑا دیا گیا۔ صدر مرسی 6 سال قید تنہائی میں رہ کے اپنی جان آفرین کے سپرد کر گئے۔ یہ کس کے لیے مثالیں ہیں؟ پروفیسر غلام اعظم اپنی 93 سال کی عمر کے اندر بنگلہ دیش کی جیلوں کے اندر شہید ہو گئے۔ مولانا مطیع الرحمان نظامی آپ کے ناظم اعلیٰ 70 سال کی عمر سے زائد جو ہے ان کو پھانسی کے گھاٹ چڑھا دیا گیا۔ یہ کوئی صحابہ کی باتیں تھوڑی ہیں، یہ کوئی سن 1990 کی باتیں تھوڑی ہیں، سن 1800 کی باتیں تھوڑی ہیں، یہ سن 2018 اور 2019 کے زمانے کی باتیں ہیں کہ لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ سید علی گیلانی 93 سال کی عمر میں آج بھی پابند سلاسل ہیں۔ وہ کس کے لیے پابند سلاسل ہیں؟ انہیں آج بھارت کی حکومت کہتی ہے کہ ہم آپ کو یہاں پر گورنر لگا دیں، وزیر اعلیٰ لگا دیں، 1 سیکنڈ کے اندر وہ لگ سکتے تھے، لیکن تحریک آزادی کشمیر کے لیے انہوں نے اس طرح کی کسی خواہش کو بھی جو ہے قبول نہیں کیا ہے۔ اسی میرے عزیز دوستوں اور ساتھیو، اس تحریک کے اندر جو دوسری بڑی بنیادی چیز ہے وہ اخلاص ہے۔ ایک عقائد کا تسلیم کرنا ہے، دوسرا اخلاص ہے۔ یہاں پر کوئی اس مقصد کے لیے نہیں آیا کہ وہ آگے بڑھ کر اور اپنی ریاکاری کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ عہدوں کو حاصل کر لے اور وہ آسائشوں کو حاصل کر لے اور اس کے نتیجے کے اندر اس کا ایک نام بن جائے، اس کا ایک مرتبہ بن جائے، اس کی کوئی خبر لگ جائے، اس کی کوئی تصویر لگ جائے اور وہ فرنٹ کے اوپر آ جائے، سٹیج کے اوپر آ جائے، اس کی تصویریں لگ۔ یہ نہیں ہے، یہ اخلاص ہے۔ اور اخلاص کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے تحریک کو ہمیشہ آگے رکھا جاتا ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ پھر اتنی جان کیوں دی جاتی ہے۔ اگر اپنے آپ کو ہی آگے رکھنا ہے تو پھر بندہ کہے گا کہ میرے لیے بچنا زیادہ ضروری ہے، اور لوگ مر جائیں تاکہ میں بچ جاؤں اور میں اپنے آپ کو بچا لوں۔ اس لیے اس تحریک کا دوسرا بنیادی جز اخلاص ہے۔ جب تک اخلاص نہیں ہوگا نہ آپ اپنی جانوں کو آگے پیش کر سکیں گے اور نہ اپنا وقت دے سکیں گے۔ جان تو بہت بڑی چیز ہے، وقت دینا، تعلیم کی قربانی دینا، گھر سے مزاحمت مول لینا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس تحریک کے بنیادی کاموں کے اندر سے اخلاص کے تقاضوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو نتھی کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہی وہ اخلاص ہے، میں اکثر، اور آپ نے وہ ناظمین اعلیٰ والی کتاب کے اندر بھی پڑھا ہوگا، جو آپ کے پہلے شہید تھے جب 1969 15 اگست کو عبد المالک بھائی کو شہید کیا جاتا ہے، جمعیت کی مرکزی شورا کے رکن تھے، ڈھاکہ جمعیت کے ناظم تھے، اس وقت بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ ہوتا تھا۔ صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے یونیورسٹی کے سیمینار کے اندر یہ بات کھڑی ہو کر کہی کہ آپ نے آج کے اس پورے تعلیمی نظام کے اندر سیکولر نظام تعلیم، سوشلسٹ نظام تعلیم، کمیونسٹ نظام تعلیم کی تو بات کی ہے، لیکن کہیں پر بھی کسی نے اس ایجوکیشنل سسٹم میں اپنی تقریروں کے اندر یہ بات نہیں کی کہ اسلامی نظام تعلیم بھی ایک نظام تعلیم ہے۔ اس سے پہلے اسلامی نظام تعلیم کا پاکستانی معاشرت کے اندر کوئی تصور موجود نہیں تھا، ماسوائے اس کے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے حلقہ دروس کے اندر اس کے اوپر بات کی جاتی تھی، ماسوائے اس کے کہ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں کے ذریعے ایک نیا نظام تعلیم تشکیل دینا چاہتے تھے جس کے خود و خان وہ واضح کر رہے تھے۔ لیکن جب وہ باہر نکلتے ہیں، چھاترا لیگ کے لڑکے ڈنڈے لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ یونیورسٹی کے اس آفیشیل پروگرام کے اندر تم نے اسلامی نظام تعلیم کی بات کی ہے۔ مار مار کے لہو لہان کر دیا، 4 دن زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے اور 15 اگست 1969 کو ان کو شہید کر دیا، پہلے جمعیت کے شہید تھے۔ اور اس موقع پر سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخی الفاظ ہیں اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ بات درست ہے۔ جب اچرا میں مولانا مودودی کو اطلاع پہنچائی گئی کہ ڈھاکہ میں اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم کو شہید کر دیا گیا ہے تو مولانا نے بڑی استقامت کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ عبد المالک جمعیت کا پہلا شہید تو ہو سکتا ہے، آخری شہید نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آج یہ جو شہادتوں کا پورا سفر اسی وجہ سے چل رہا ہے کہ اس شہادت نے جمعیت کے راستے نہیں روکے۔ عبد المالک کے فوری بعد مصطفیٰ عمران شوکت ڈھاکہ جمعیت کے ناظم بنے اور مصطفیٰ عمران شوکت کو بھی اسی طرح شہید کر دیا گیا۔ ایک ناظم نہیں، 2 ناظمین کو یکے بعد دیگرے شہید کیا گیا۔ اور پھر مصطفیٰ عمران شوکت نہیں، اس کے بعد جو جمعیت کا ایک سلسلہ بنا یہاں تک کہ سن 71 تک پہنچ گئے۔ اور آپ کی معلومات کے لیے جو نئے ساتھی ہیں، اسلامی جمعیت طلبہ کے بلا مبالغہ 10,000 کے قریب کارکنان نے بنگلہ دیش بنتے وقت پاکستان کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ 10,000، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10,000 کارکنان کو جو بھارتی افواج نے، مفتی بانی نے، ان لوگوں نے جو ہے پکڑ پکڑ کے ان کو جو ہے وہ شہید کیا۔ آپ کے ریکارڈ کا حصہ ہے یہ ساری چیزیں۔ اسے قافلہ رکتا نہیں ہے، قافلہ چلتا رہتا ہے۔
اور اس کے بعد پاکستان کی تعلیمی اداروں کے اندر جب نظریاتی کشمکش ختم ہوئی تو اس کشمکش کے بعد جو ہے وہ ایک ایسی کشمکش کا آغاز کر دیا گیا جس کے اوپر بسا اوقات ہم بھی سوچتے ہیں کہ آخر کون سی ایسی مزاحمت ہے کہ جو اس طرح کی کھڑی کر دی گئی ہے جس کے نتیجے میں سمجھ نہیں آتا کہ اب اقدامات کیا کرنے چاہیے، اور وہ ہے قوم پرستی اور لسانیت کی وبا، جس نے سن 80 کی دہائی کے اندر پاکستان کے اندر حصہ لیا۔ کبھی مہاجروں کے نام پر اس کا آغاز کیا گیا، پھر شیعہ اور سنی کے نام پر اس کا آغاز کیا گیا، فرقہ وارانہ صورت کے اندر آغاز کیا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھ کر کوئی گلگت والا بن گیا، کوئی کشمیر والا بن گیا، کوئی پنجابی بن گیا، کوئی پوٹوہاری بن گیا، کوئی سرائکی بن گیا، کوئی بلوچی بن گیا، کوئی پشتون بن گیا، اور اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا کر اسلام کی راہ کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ ڈالنا شروع کر۔ لیکن میں اسلامی جمعیت طلبہ کو ہر دور کے اندر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے ان جوان جذبوں کو سلامت رکھا اور کسی کی مزاحمت سے کبھی ڈرے نہیں، بلکہ آگے بڑھ کر جو ہے اپنا کردار ادا کیا۔ اس لیے یہ دوسری چیز ہے اخلاص، کہ جب تک اخلاص نہیں ہوگا یہ آپ کا عمل جو ہے وہ آگے کی طرف نہیں بڑھے گا۔ اس مؤثر تنظیم کا جو تیسرا بنیادی تقاضا ہے وہ اس کا خود تنظیم ہونا ہے، اس کا منظم ہونا ہے۔ اور جہاں سے میں نے اپنی بات شروع کی تھی میں وہیں پر اپنی بات کو دوبارہ لے کر آتا ہوں کہ اس تنظیم کے تقاضوں کے اندر سے یہ تقاضا ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں وہ منظم ہو کر کریں۔ کبھی انفرادی حیثیت کے اندر کوئی بھی کامیابی آپ کو مل ہی نہیں سکتی اگر آپ کسی تنظیم کا حصہ ہیں۔ آپ ٹیم ورک کی صورت میں چلیں گے، اطاعت کی صورت میں چلیں گے، اور فیصلوں پر عملداری اور پاسداری کی صورت میں چلیں گے تو آپ کی مؤثر تنظیم جو ہے وہ بنتی چلی جائے گی۔ لیکن آپ تنظیم کے اندر تنظیم بنائیں گے، گروہ بندی بنائیں گے، ذاتی ریاکاری کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے، اپنے مفادات اور اپنی شہرت کی بات کریں گے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تنظیم وجود میں رہے گی لیکن یہ غیر مؤثر تنظیم ہوگی، جس کے منصوبہ تو بنایا جائے گا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، جس پہ عمل درآمد تو ہوگا لیکن چند فیصد افراد کریں گے، وہ چند فیصد افراد جو ہے پھر اس تنظیم کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مؤثر تنظیم کے تیسرے بنیادی تقاضے کے اوپر عمل درآمد کے لیے ضروری ہے کہ اطاعت کا پورا نظام جو ہے وہ تسلیم کیا جائے، اور اطاعت کا پورا نظام یہ ہے کہ یہ اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک نظام ہے کہ جس میں اپنی ہی عمر کے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بھائی کہا جاتا ہے، اور شفقت کی جاتی ہے، احترام کیا جاتا ہے۔ اپنی ہی عمر کے نوجوان کا اتنا احترام کیا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ آپ نے عمل کرنا ہے، آپ اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں۔ لیکن میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جو عدم اطاعت کے افراد ہوتے ہیں وہ وہی افراد ہوتے ہیں کہ جو تنظیم کی حقیقت، اس کی روح اور اس کے جو پہلے دو بنیادی نظریے میں نے آپ کو بتایا کہ عقائد اور اخلاص، ان کے اندر جس کی کمی ہوتی ہے وہ پھر اطاعت کے اندر بھی اپنی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اطاعت کیا چیز ہے؟ اطاعت کی تو مثالیں قرآن و سنت سے بھی دی جا سکتی ہیں۔ اطاعت تو یہ بھی کہی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے رب تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی حلقہ اپنے گلے میں پہن لیتے ہیں، کوئی توق اپنے گلے میں پہن لیتے ہیں، کوئی بیعت کر لیتے ہیں، کوئی حلف اٹھا لیتے ہیں، کسی تنظیم کا چل کر باقاعدہ شعوری طور پر حصہ بن جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ پھر کوئی اور اقدامات اپنی ذاتی اور اپنی انفرادی مرضی سے کر سکیں۔ پھر آپ کو جو بھی کرنا ہے اس تنظیم اور تحریک کی اطاعت کے ساتھ کرنا ہے۔ ہاں، اس اطاعت کے سارے دائرے موجود ہیں کہ اگر آپ کے اوپر ایک ناک کٹا کالا حبشی بھی امیر بنا دیا جائے تو آپ کو اس کی بھی اطاعت کرنی ہے، لیکن اگر آپ کو وہ قرآن و سنت کے بنیادی افکار سے دور لے کے جاتا ہے تو پھر آپ کو اس کی اطاعت نہیں کرنی ہے، یا تو اس کو خود اپنی جگہ چھوڑ دینی ہے یا اپنی جگہ کسی اور کو لے آنا ہے، ورنہ آپ اس کی جگہ جو ہے اس بندے کو لے کر آتے ہیں جو قرآن و سنت کی اطاعت کے مطابق، احکامات کے مطابق اپنی تنظیم کو، تحریک کو آگے لے کر بڑھتا ہے۔ اس لیے اطاعت ہی کی اندر کامیابی جو ہے وہ موجود ہے، اطاعت ہی کے اندر جو ہے وہ تنظیم کی بڑھوتری موجود ہے۔ آج ناظم یہ کہہ دے کہ آگے بڑھو اور کام کرو، آگے بڑھو اور ان کا مقابلہ کرو، اور کرنے والے 100 کے اندر سے صرف 2 ہوں تو پھر یہ عدم اطاعت کے نتیجے میں نقصان ہوتا ہے۔ جیسے جنگ احد کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہاڑی کے درے کے اوپر ان کو کھڑا کیا اور انہیں کہا کہ جب تک یہ چیز ختم نہیں ہوگی، جنگ ختم نہیں ہوگی، تم لوگوں نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ لیکن وہ اپنی کسی خوش فہمی کے نتیجے میں، کسی تفریح کے نتیجے میں، کسی ہلے گلے کے نتیجے میں، یا مال غنیمت کو جمع کرنے کے نتیجے میں، مثال کے طور پر، تو پھر جب وہ اپنی جگہ کو نہیں چھوڑ سکے، اپنی جگہ کو انہوں نے چھوڑ دیا تو اس کے نتیجے میں دشمن پیچھے سے حملہ آور ہوا اور اس نے مسلمانوں کی جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ اس لیے محض چند افراد کی عدم اطاعت کی بنا پر ان تمام افراد کی محنت بھی ضائع ہو جاتی ہے جو صبح و شام اطاعت نظم کی بنیاد پر اس تنظیم اور تحریک کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔
اس لیے آپ اپنے آپ کو اکیلا مت جانیے. ایک بندے کی عدم اطاعت کی بنا پر، ایک بندے کے کام خراب کرنے کی بنا پر تمام افراد کی محنت جو ہے وہ رائگاں چلی جاتی ہے. اسی میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس تحریک کے مؤثر تحریک اور تنظیم کا تیسرا بنیادی تقاضا جو ہے وہ اطاعت ہے. اس تنظیم اور تحریک کا چوتھا بنیادی تقاضا جو عموماً ہم اپنے صرف نظر کر دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عقائد کو بھی ہم نے تسلیم کر دیا ہے، میرے اندر اخلاص بھی بہت زیادہ آ گیا ہے اور میں اطاعت کے دائرے کے اندر بھی اپنے آپ کو منسلک کر چکا ہوں، لیکن جو ان چیزوں کی بنیاد ہے وہ رب تعالیٰ کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ تعلق ہے. اور جب تک یہ تعلق آپ کا صحیح برقرار نہیں ہوگا، نہ آپ عقائد کے ساتھ وابستگی رکھ سکتے ہیں، نہ آپ اخلاص کے اندر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور نہ آپ اطاعت کے دائرے کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں. اور یہ جو تعلق باللہ ہے، یہ بڑے بڑے مسائل جو ہے وہ آپ کے حل کر سکتا ہے. اور میں نے تو ہمیشہ یا یہ کہہ لیجئے کہ میں نے اس کو نوٹ کیا ہے، جمعیت کے جتنے شہید ساتھی ہوئے ہیں میں نے دیکھا ہے ان کے معاملات زندگی ان تمام افراد سے بہت زیادہ بہتر ہوتے ہیں جو عام میں ہمارے کارکن ہوتے ہیں. ان کی نمازیں بہتر ہوتی ہیں، ان کا قرآن سے مطالعہ بہتر ہوتا ہے، اور ان کے ارد گرد کے دوست ان کے مرنے کے بعد یہ گواہی دیتے ہیں کہ یار واقعی انہوں نے جو یہ والی بات کہی تھی، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب ان کی زندگی جو ہے وہ نہیں رہی. اور ان کی فجر کے اندر پہلی صف میں کھڑے ہونا، ان کی جو ہے وہ نمازوں کے اندر بر وقت حاضری دینا، ان کا ذکر اذکار کے ساتھ تعلق ہونا، ان کے کارکنان کے ساتھ محبت بھرے انداز میں بات چیت کرنا، یہی تو وہ باتیں ہوتی ہیں جو اللہ کو پسند آتی ہیں. اور اسی بنیاد پہ تو اللہ ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہے. اور یہ تو ہے بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو پھر اپنے پاس جلدی بلا لیتا ہے. اس لیے تعلق باللہ کے اوپر بیس کرتی ہیں یہ ساری چیزیں. اور تعلق باللہ یہ نہیں ہے کہ آپ ظاہری طور پر اپنا تعلق ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، داڑھی لمبی رکھ لیں، پانچے اونچے کر لیں، سر پہ ٹوپی رکھ لیں اور ناظرین کے سامنے بیٹھ کر نمازیں پڑھنا شروع کر دیں. یہ پھر وہی بات ہے کہ پھر اخلاص نہیں، رائیگاری ہو جاتی ہے. جیسے سورہ ماؤن کے اندر کہا گیا ہے سب سے زیادہ لعنت ان لوگوں کے اوپر بھیجی گئی ہے کہ جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. اس لیے تعلق باللہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کو آپ کی چاہت کے بغیر بھی آپ کو رب کے ساتھ جو ہے وہ جوڑتا چلا جاتا ہے. تعلق باللہ یہ ہے کہ آپ جمعیت کا کام کر کے رات کو جب گھر پہنچتے ہیں، بستر پر سردی میں لیٹتے ہیں اور آپ کو یہ یاد آتا ہے کہ آج میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی. ہر کام بھول جاتے ہیں لیکن بستر پر لیٹتے ہوئے آپ کو یاد آ جائے کہ آج میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کروا رہا ہے کہ تم میرے نیک بندوں میں سے ہو، تم سے یہ کام مس ہو رہا ہے، تم جا کے نماز پڑھو. یہ ہے تعلق باللہ. اور بدبخت وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی نمازیں نکل جائیں انہوں نے یاد تک نہ رہے کہ وہ یہ نماز بھی نکل گئی، وہ نماز بھی نکل گئی، وہ نماز بھی نکل گئی، میرے تو ذہن میں نہیں رہا کہ میں نے نماز پڑھی. اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے بھی آپ کے اوپر کوئی ایسی مدد نہیں ہے کہ جس کی بنا پر آپ کو یاد دہانی کروائی جا سکے. اس لیے تعلق باللہ وہ ہے کہ آپ کے زندگی کے اعمال آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں. جیسے کہا گیا ہے کہ کم نیک عمل لیکن مستقل نیک عمل اگر جاری رہتا ہے تو وہ رب کے ہاں زیادہ مقبول ہے. اللہ کو یہ زیادہ پسند نہیں ہے کہ ایک بندہ 4 دن کے لیے نیک بن جائے. اللہ کو اس بات کا پسند ہے کہ ایک بندہ مستقل بنیادوں پہ چھوٹی چھوٹی نیکی جو ہے وہ کرتا چلا جائے. آپ تسبیحات پڑھتے ہیں، آپ تمہید پڑھتے ہیں، آپ رب تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ 1,00,000 بار جو ہے وہ درود شریف پڑھ کے 2 دن کے اندر جو ہے وہ رب کو خوش کر دیا جائے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد اس کا اہتمام کریں، 1 منٹ کے لیے اور 2 منٹ کے لیے، اور پوری زندگی کو اس کا اپنا حصہ بنا لیں. تو رب تعالیٰ کو یہ بات زیادہ پسند ہے بجائے کہ آپ 2 دن 1,000 اور 2,000 لاکھ بار کوئی چیز پڑھ رہے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ نہیں تو کچھ عرصے بعد تہجد کے لیے اٹھیں اور رب کو جو ہے وہ راضی کریں رات کے اندھیروں میں. ایک طریقہ یہ ہے کہ صرف رمضان کے اندر کھڑے ہوں اور کہیں کہ بس میں نے رب کو رمضان کے اندر ہی راضی کرنا ہے اور اس کے بعد بھول جانا ہے. اس لیے یہ جو عبادات ہیں، تعلق باللہ ہے، جب تک یہ اسٹرانگ نہیں ہوگا تب تک پہلی بنیادی 3 چیزیں بھی آپ کی مضبوط نہیں ہو سکتی. اس لیے ہمارے ہاں جو کمی اکثر پائی جاتی ہے وہ اسی تعلق کے اندر پائی جاتی ہے. ہم بسا اوقات تنظیم کے کام کو تو زیادہ اطاعت کے دائرے کے اندر فوقیت دے دیتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ کے احکامات کو ہم اطاعت کے دائرے کے اندر جو ہے وہ فوقیت نہیں دے پاتے. اس لیے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ اپنے تعلق کو اس انداز میں مضبوط کریں کہ قرآن کی تلاوت کریں. میں جب جمعیت میں تھا، ایک دفعہ مصر گئے اور وہاں جا کر میں نے اخوان والوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی سب سے خاصیت کیا ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے ہاں اور ان کے نظام میں تھوڑا سا فرق ہے. ہمارے ہاں جغرافیہ کی بنیاد پر یونٹ بنائے جاتے ہیں کہ G9 ایک یونٹ ہوگا، G10 ایک یونٹ ہوگا، راول ٹاؤن ایک یونٹ ہوگا، PWD ایک یونٹ ہوگا. ان کے یہاں اس طرح نہیں ہوتا. ان کے ہاں افراد کی بنیاد پر یونٹ بنائے جاتے ہیں.
کہ G9 والے ایک لڑکے کی دوستی راول ٹاؤن والے ایک لڑکے کے ساتھ ہے، اور راول ٹاؤن والا PWD والے کا دوست ہے، اور یہ دوستوں کا گروپ ہر وقت اکٹھا رہتا ہے، اس کو وہ اسرا کہتے ہیں، وہ ایک اسرا تشکیل دیتے ہیں، اور وہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تعلیمی اداروں کے اندر، کسی ہاسٹل کے اندر رہتے ہیں۔ ایک ہاسٹل میں آپ مختلف ہاسٹل کے طلبہ بھی یہاں ہوں گے، کوئی اس شہر کا ہے، کوئی اس شہر کا ہے، کوئی اس علاقے کا ہے، کوئی اس علاقے کا ہے، وہ ان 8 سے 9 افراد کا ایک اسرا ترتیب دے دیتے ہیں، جن میں سے ایک ان کا ناظم بن جاتا ہے، اور باقی جو ہے وہ ان کے کارکن ہوتے ہیں، اور وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ اس کا اسرا ہوتا ہے، ہمارے یہاں حلقہ ہوتا ہے، ان کے یہاں اسرا ہوتا ہے۔ حلقہ جغرافیہ کی بنیاد پر ہوتا ہے، اسرا زیادہ تر ان کا تعلق کی بنیاد پر نظم تشکیل دیتا ہے۔ جیسے ربط آپ کا ہوتا ہے، آپ ربط یہ تھوڑی فیصلہ کرتے ہیں کہ میں G9 میں رہتا ہوں تو میرا G9 کا ہی ربط ہوگا، نہیں، وہ I10 میں بھی رہ سکتا ہے، وہ G10 میں بھی رہ سکتا ہے، شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو جمعیت کا حصہ بنانا ہوتا ہے۔ تو وہ وہاں پر جو پہلی بنیادی چیز کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں قرآن کے حفاظ کا تو مسئلہ ہے نہیں، ہمارے یہاں میجورٹی لوگ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں۔ اخوان میں آنے سے پہلے ہمارا مصریوں کا کلچر یہ ہے کہ وہ خود بخود جو ہے وہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں، اس لیے جب حافظ قرآن بن جاتے ہیں تو ہمارا زیادہ فوکس اس بات کے اوپر ہوتا ہے اسرا جاتی نظام میں کہ ان کو قرآن کی تفہیم کروائی جائے، قرآن کا فہم دیا جائے، قرآن سمجھایا جائے، پھر ہم ان کی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ چونکہ ہم ہر وقت اکٹھے رہتے ہیں تو ہمارے مطالعے، ہمارے اسٹڈی سرکل، ہماری ڈسکشن اس کے اوپر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور تیسری اور چوتھی چیز اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی لازمن کوئی نہ کوئی مالی اعانت جو ہے وہ تحریک کے لیے لازمی کرتے ہیں، اور اس پیسہ دینے سے ہمارے ہاں ایک محبت جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ اس لیے جماعت اور جمعیت کے اندر بھی اسی طرح کا نظام موجود ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نظام کو مزید پختہ کیا جائے۔ ہم قرآن کا فہم اگر حاصل نہیں کر سکیں گے، نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، جس قرآن و سنت کی دعوت دے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن قرآن کا نہیں پتا کہ اس کے اندر کس موقع پر کیا بات کی گئی ہے، جس سنت کی اٹھانے کی بات کرتے ہیں اس کا نہیں پتا ہے۔ اس لیے جمعیت کا جو پورا تربیتی نظام ہے اس میری گفتگو کے نقطہ نمبر 4 کے ماتحت ہے، جو تعلق باللہ پر مشتمل ہے۔ تعلق باللہ اسی طرح تربیتی نظام میں بہتری کے ذریعہ ہے، جس کی تربیت ہوگی، اخلاص ہوگا، عقائد میں اندر بہتری ہوگی، اطاعت کا تصور ہوگا، اسی کا تعلق باللہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں۔ تعلق باللہ کی مضبوطی ان تینوں عقائد کو بڑھا دے گی، تعلق باللہ کی کمزوری ان تینوں چیزوں کو جو ہے وہ کمزور کر دے گی۔ اس لیے مؤثر تنظیم میں یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں، اور ان 4 بنیادی چیزوں کو اگر آپ یاد کریں، یاد کرنے کے نتیجے پہ اس کو سمجھیں اور سمجھنے کے نتیجے میں اس پہ عمل پیرا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مؤثر تنظیم جو ہے وہ معاشرے کے اندر پھر کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی ہے، اور کیسے نہیں روک سکتی ہے۔ ابھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، ابھی پرسوں انشاءاللہ سب اسلامی یونیورسٹی جائیں گے، اسلامی یونیورسٹی کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ مجتمع ہوگی، اور وہ سب کو یہ بات بتائے گی کہ ہم مؤثر تنظیم ہیں، ہم اپنی اطاعت کے اندر ہیں، اور ہم رب تعالیٰ سے تعلق باللہ کی مضبوطی پر اخلاص کے ساتھ آخرت میں کامیابی لینے کے لیے دوبارہ سے اپنے میدان کے اندر آئے ہیں۔ اور یہی میدان دراصل آپ کے مخالفین، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ مخالفین ایسے نہیں ہیں کہ سادہ سے 8-10 لوگ آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور ان کو غصہ چڑھا ہے کہ ہم آپ کو کچھ کرنے نہیں دیں گے۔ یہ پوری کی پوری ایک سازش جو ہے وہ بنی جا رہی ہے، اور اس پوری سازش کے اندر میں نے کل بھی لکھا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان تنظیمات کا صرف 3 بنیادی کام ہے، 3 بنیادی کام ہے، میں نے کل لکھا ہے اس کے اوپر۔ ایک بنیادی کام یہ ہے کہ یہ کلچرل شو کے نام کے اوپر ڈانس پارٹیاں آرگنائز کرتے ہیں تعلیمی اداروں کے اندر۔ دوسرا یہ چونکہ مختلف دیہاتوں سے اٹھ کر آئے ہوتے ہیں، ان کو وہاں پر ایکسپوجر کوئی ہوتا نہیں ہے، یہاں لڑکے اور لڑکیاں فیشن میں دیکھ کر یہ ان کے ساتھ دوستی جاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے یہ لوگ ڈرگز کی پروموشن کا کام کرتے ہیں۔ یہ 3 بنیادی کام ہیں ان کے۔ آپ ان کا کوئی فنکشن دیکھ لیں جس کے اندر ڈانس نہ ہوتا ہو، آپ ان کا کوئی بندہ نہ دیکھ لیں جس کا کسی لڑکی کا لڑکے اور لڑکے کا لڑکی کے ساتھ افیئر نہ چل رہا ہو، اور تیسری چیز یہ چاہتے ہیں کہ ڈرگز کی پروموشن کی جائے۔ ان تینوں چیزوں کو وہ ٹائٹل دیتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ کونسل کے انڈر ایک تحفظ چاہتے ہیں، کیونکہ اگر یہ چیزیں اگر ہم اوپن کرنے کی اجازت ہو نہیں سکتی، اگر ہم یہ کام کریں گے تو جمعیت ہماری راہ میں رکاوٹ بنے گی، لہذا ان تینوں چیزوں کے تحفظ کو وہ نام دیتے ہیں کہ ہم فلاں کونسل ہے۔ اور جب یہ ساری کونسلوں کے تحفظ اور مفادات ایک ہو جاتے ہیں تو یہ یونائٹڈ کونسلز بنا لیتی ہیں، کہیں قائد اعظم یونائٹڈ کونسل کے نام پہ جمع ہو جاتی ہیں، کہیں اسلامک یونائٹڈ کونسل کے نام پہ جمع ہو جاتی ہیں۔ مفاد یہی ہیں ان کے 3، یہ کراچی میں بھی دیکھ لیں، لاہور میں بھی دیکھ لیں، قائد اعظم میں دیکھ لیں، خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں، ان کا 3 نکاتی ایجنڈا ہے، اور یہ 3 نکاتی ایجنڈا ان کی راہ میں، اس نکاتی ایجنڈے کی راہ میں رکاوٹ اسلامی جمعیت طلبہ ہے۔ آج اسلامی جمعیت طلبہ ان تعلیمی اداروں سے نکل جائے، یہاں پر شراب اور ڈرگس جو ہے وہ عام ہو جائے۔
آج اسلامی جمعیت طلبہ ان تعلیمی اداروں سے نکل جائے یہاں پر بے حیائی کا وہ کلچر کہ یہ چاہتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ ہم سارے اس طرح کے کام کریں کہ جو انسان کی آنکھ جو ہے وہ معاشرے کے اندر دیکھنے کو تیار نہیں ہوتی. یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ ہمارے کلچرل ڈانس کی بنیاد پر, کلچر شو کی بنیاد پر اس کے آخر میں ہم نشہ اور تقریبات ایسے انداز میں کریں کہ ہمیں خوشی اور تفریح مل جائے. تفریح کے نام کے اوپر یہ قوم پرستی کو جو ہے اٹھاتے ہیں. ایک بندہ ان کی تاریخ کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جو پاکستان کے معاشرے کے اندر سروسز کے اندر کسی بلند مرتبہ اور مقام کے اوپر پہنچا. ایک بندہ ان کا ایسا نہیں ہے کہ جس کا تعلیمی میدان کے اندر بعد میں فیکلٹی کے اندر کوئی بڑا جا کے نام بنا ہو. ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے. اس لیے یہ سماج کی آزادی کے نام کے اوپر, لبرلزم اور سیکولرزم کے نام کے اوپر یہ سارا کام کرتے ہیں. لیکن ان کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ اسلامی جمعیت طلبہ ان کی راہ میں رکاوٹ ہے. اسلامی جمعیت طلبہ صرف اس بنیاد پہ ان کی راہ میں رکاوٹ ہے کہ اس آزاد خیالی کے تصور کو معاشرے کے اندر کسی صورت بھی نہ پڑھنے دے گی نہ قبول کرے گی. اسے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں, آپ آج کے اس دور کے اندر گو کہ یہ ایک مشکل دور ہے. یہاں پر ان تمام چیزوں سے بچنا اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ ہم نے پروفیسر خورشید صاحب جمعیت کے ناظم اعلیٰ رہے ہیں, نائب امیر رہے ہیں جماعت اسلامی کے, ہم گئے اسی طرح اسلام آباد کے, ہم اس وقت جمعیت میں تھے, 2006 کی بات ہے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ اس وقت کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں میں بے حیائی بہت زیادہ پھیل چکی ہے, تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں اس سے کیسے بچنا چاہیے. اس زمانے میں تو موبائل بھی نہیں تھا, سوشل میڈیا بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ آج کا چیلنج نہیں ہے, یہ ہر زمانے کا چیلنج ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا بھی سب سے بڑا چیلنج یہی تھا, اور اسی چیلنج سے نبردآزماں ہونے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو پکارا تھا. لہٰذا اس چیلنج کا ادراک کرنا پہلے ضروری ہے, اور ادراک کے بعد اس کا حل ضروری ہے. تو ادراک تو یہ ہے کہ پہلے آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ چیلنج ہے, یہ کوئی روٹین افیئر نہیں ہے. اور حل اس کا یہ ہے کہ صرف اور صرف آپ اپنے عقائد کو مضبوط کریں, اور اس عقیدے کے اندر ایک اہم عقیدہ آخرت کا ہے کہ وہاں پر جا کر پوچھ گچھ ہوگی, یہاں پر کوئی دیکھے یا نہ دیکھے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن وہاں پر جا کر جو ہے وہ چیز بتائی جائے گی. اس لیے جب تک آخرت کا خوف نہیں ہوگا تب تک آپ اس چیلنج سے نبردآزماں نہیں ہو سکتے. لہٰذا آخرت کے خوف کو پیدا کرنے کے لیے تعلق باللہ کو آپ نے جوڑنا ہے. تو میں انہی بات کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ کے حضور توحید کے تصور کو قبول کیجئے. توحید کے تصور کی بنیاد پر اللہ کو واحد جانیے. اللہ کو واحد جانتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں, قرآن کے احکامات کے نتیجے میں آخرت کے آنے کو یقین کر لیجیے کہ لازمی آئے گی, اور وہاں پر ہماری پوچھ گچھ ہوگی. اور اس بنا کے اوپر جو ہے وہ آپ آگے بڑھ کر اس تحریک کے ساتھ اپنا اخلاص پیش کریں گے, اور اس اخلاص کی بنا پر آپ اگلی صفوں کے اندر خود نہیں رب تعالیٰ کے حکم سے آگے آئیں گے, ریاکاری کے تصور کو نفی کریں گے. اور جب اخلاص آئے گا تو پھر اس تنظیم کے اندر آپ نے اطاعت کرنی ہے, اور اطاعت یہی ہے کہ آپ نے ہر اس حکم کو ماننا ہے جو قرآن و سنت کے تابع ہوگا. اور اس اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا تعلق باللہ جو ہے وہ مضبوط ہو. اور تعلق باللہ یہ ہے کہ آپ کی عبادات کے اندر خشوع و خضوع ہو, آپ کی عبادات خشوع و خضوع کے ساتھ ہوں, اور بر وقت ہوں, باجماعت ہوں, اور ایک روٹین کے مطابق ہوں. یہ ساری چیزیں ہوں گی تو آپ کی راہ میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ رب تعالیٰ جو ہے ان رکاوٹوں کو ختم کرے گا. بس اس بات کی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی راہ کے اندر قبول کر لے, اور اس بات کی بھی دعا کیا کریں کہ اے اللہ جو کام تو نے اپنے نیک بندوں سے لیا ہے, جو کام تو نے اپنے صحابہ سے لیا ہے, جو کام تو نے اپنے خلفاء سے لیا ہے, اور جو کام تیری راہ میں شہید ہوئے ہیں لوگ ان سے لیا ہے, یا اللہ مجھ سے بھی وہ والا کام دے. جب آپ یہ دعا کریں گے نا تو میں کہتا ہوں کہ رب کی رحمتوں کے دروازے آپ کے اوپر کھل جائیں گے. اور یہی وہ اخلاص ہے کہ جس کے نتیجے میں ہماری تحریک اب تک آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مؤثر تنظیم اور اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی اور جمعیت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سابق ناظم اعلیٰ اسلامی پاکستان محترم زبیر صدر بھائی